السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک نئے مضمون سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو کہ میں نے چینل بھی بنایا تھا، اس کا نام ہے تزکیہ قلب، معرفت حق تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے مکرم کرے، یہ جو ہے نا، تو یہ میرے مرشد اجبار کا بتایا ہوا پروگرام ہے۔ میں اسی پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا دل چاہے دوستو اس بات کو غور سے سننا، سننے کے بعد اس کو آگے شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کر دیں ہماری زندگی کے لیے۔ آگے چل کر میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یا میں چھپا ہوا کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی پہچان کروانی ہے۔ جب اس نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس سے بغیر، اس سے پہلے اور مخلوقیں بھی تھیں، ان سے بھی تعریف تو سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی تصویر و بیان کرتی۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، سب مخلوق سجدہ ریز ہو جاتی ہے تصویر بیان کرنے کے، لیکن انسان کوئی اور چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن یہ تو سب کو اکثر اوقات ہمارے عالم صاحب، فاضل صاحب اور بزرگان دین بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن میرا آگے کہنے کا مشن جو ہے یا بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، کیونکہ اس بات کو میں اور آگے تو نہیں لے جا رہا، لیکن اسی بات پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر تو دی ہے، لیکن ہمارے دماغ میں، ذہن میں، عقل میں، فہم و فراست میں نہیں آتا، کیونکہ انسان اس بات پہ غور بھی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا، جو کچھ فرمایا بہتر، اور جس چیز کا انسان دل میں تصور کر اس بات کا سوال بنائے، تو اسی سوال کے جواب میں انسان کا اپنا ہی قابل سلیم جواب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی، بنائی ہی نہیں جس سوال کا جواب نہ ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے، آپ کو ایک ماہ بعد بتا رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں اکیلے۔ کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو پیدا جب کیا، تخلیق جب کیا، بنایا ہے، اس وقت تو آدم علیہ السلام تنہا ہی تھے، اکیلے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے آج کے دور میں اگر تھوڑا سا غور و فکر کرنا، آپ اکیلے بیٹھ جائیں تنہائی میں، پہلے یہ تصور کریں کہ بھی آگے تو میں دیکھ رہا ہوں، پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کچھ نہیں، کیونکہ جب پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہی ہماری نہیں، آدم کی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا پیچھے کیا ہے؟
یعنی کہ انسان آگے تو سفر کر رہا، پیچھے کے سفر کا معلوم نہیں۔ ذہن تو تسلیم کرتا ہے کہ فلاں ٹائم فلاں دن 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، سال 10 سال گزر گئے، یہ کام کیا وہ کام کیا، یہاں گیا وہاں گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، تصور کریں، خیال کریں، بھئی میں تنہا ہوں، جب آپ تنہائی محسوس کریں یہ تو اس وقت آپ کے آنکھوں میں جو کچھ چل رہا ہے، ذہن میں دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے، دیکھو بھائی درخت ہے، ہوا چل رہی ہے، یعنی کہ آگے بندے کھڑے ہیں، مال ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب کچھ تمہارے دماغ میں ذہن میں آنکھ میں چل رہا ہے۔ لیکن تھوڑا تصور کریں، یہ جو جہان ہے شاید یہ میرے دماغ میں تو ہے، آپ کیسے دوسرے کے دماغ میں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں دیکھ سکتے دوسرے کے دماغ میں یہ چیز ہے نہیں ہے۔ دوسرا آدمی چل رہا لیکن بات کر رہا ہے، بات کیسے کر رہا ہے؟ آپ کے کان سن رہے ہیں، باقی بات کرنے کا کوئی رنگ تو نہیں ہے، کلر نہیں ہے جیسے آپ محسوس کریں، نہ اس کی کوئی بو ہے کیونکہ ہوا ہے، ہوا کے ذریعے آواز ہو، جیسا کہ ہوا چل رہی ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، درخت ہل رہے ہیں۔ اگر ہوا کا کوئی رنگ تو ہے نہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ہوا چل رہی ہے، اسی طرح آواز جو ہے اس کو محسوس کیا جاتا ہے، کانوں میں گونج پڑتی ہے، کان سنتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کوئی بات ہے، سامنے ہے بیٹا بیٹھا ہو، امی بیٹھے ہو، بیوی بیٹھے ہو، کوئی بیٹھا ہے، تو آپ محسوس کریں کہ یہ جو جہان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں، میرے ذہن میں سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ دیا، اس کو صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں، میں ہی تسلیم کر رہا ہوں، میں ہی سر تسلیم ہوں، کیونکہ آپ دوسرے کی بات کر نہیں سکتے، کیونکہ بات دوسرے کی تب ہوتی ہے جب اس کو آپ اندر سے دیکھ لیں، اندر سے تو دوسرے کے دل میں دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کے دماغ میں دیکھ سکتے، بس یہی محسوس کر رہا ہے، میرے سامنے آدمی کھڑا ہے، وہ بات کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، وہ ابو ہے یا امی ہے یا کوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کسی ایک اور آدمی کو بلا رہے ہیں، وہ سامنے آ جائے گا، جب کہ آپ کے سامنے آ جائے اس کو بٹھا دیں، وہ سامنے آپ کے بیٹھے تو اس وقت آپ اس سے بات کریں، وہ آپ سے بات کرے، تم اس کو، آپ اس کو بولیں تم، یعنی سوال کریں بھائی تم، وہ مجھے یا آپ کو جو بیٹھا ہو اس کو وہ بولے گا تم اس کو بولو گے تو وہ تم کو بولے گا تم، اگر وہ تم کو کرنے کی بجائے تھوڑا سا آپ اس تم میں شامل کرو تو کیا بنے؟ کیسے آپ شامل کرو؟ آپ اس میں شامل ہونے کے لیے تو پہلے جو سوال یا فکر آپ نے کیا تھا وہی سوال اپنے سے کریں، آپ سے کریں، یعنی میں تو، ٹھیک ہے نا، میں تو میں تو یہ ہو گیا میں تو میں اس میں تو کوئی تیسرا آ ہی نہیں سکتا، اگر تیسرے کو شامل کرو گے اس کو کٹ کرنے اس سے بھی یہی فکر ہوگا، یعنی میں تو، یعنی کہ آپ جتنا کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اس کو کٹ کرتے جاؤ گے، اس کے سامنے جو بات چلے گی صرف دو کا ہی مکالمہ چلتا ہے، اس میں تیسرا کوئی انوار نہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب کہ ہم
بات کر رہے ہیں اس میں دو، یعنی تو میں یا میں تو پھر دو آ گئے نا، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو دوسرا ہے کوئی نہیں، تو سیدھی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس پر کوئی چیز نہیں تھی درمیان میں، ٹھیک ہے، فرشتے تو تھے ان فرشتوں نے تو حکم بتا لایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مٹی لاؤ، مٹی تو لائے جہاں مٹی لائے، وہ تو ایک بڑا موضوع ہے، اس کو میں بعد میں آپ کے سامنے لاؤں گا، وہ تو بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی جب آپ دو ہیں، اس میں تیسرا ہے بھی نہیں، تو آپ پوری دنیا کو مخاطب کر رہے ہیں، پوری دنیا کی بات بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو کے علاوہ تیسرا کوئی انوالو نہیں ہے۔ اگر انوالو کرتے ہیں تو ایک کٹ ہو جاتا ہے، کیوں کٹ ہو جاتا ہے یہی سوال ہے۔ باقی اگر کسی انسان کے دماغ میں ذہن میں کوئی چیز آ جائے تو کمنٹس میں بتائیں نا، اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و رحم و کرم کرے۔ باقی کوئی اگر اس میں کوئی غلطی گستاخی اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں اتنا عالم نہیں ہوں، لہذا جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے مرشد لجپال کی چیز ہے اور میرے مرشد لجپال کا فرمان ہے، اور اس کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں انہیں کتابوں کو پڑھتا ہوں کہ رستے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی فاضل نہیں ہوں۔ اگر اس میں کم و بیش اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کے دل آواری ہو رہی ہو تب میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک رحم و کرم فرمائے، اور آخر میں دعا کو ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو